کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا۔ اس شخص کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس ایک عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی۔ ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں اپنے زاد راہ کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ کسی ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تمہاری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تمہاری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا، بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اس شخص سے پوچھا، کیا تمہاری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی۔ بس اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا، باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے آپ کی اونٹنی کو بالکل بھی نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا اور فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان لوگوں کو کہا، جس طرح تم نے اس کی اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے تم تینوں اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب عالی، ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے راستے میں دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا بس ایک ہی مطلب بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، اونٹ جب راہ چلتے اپنا گوبر گراتے ہیں تو اسے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ ہم جس راستے سے آئے ہیں ادھر گوبر سیدھا ایک ہی لائن میں گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائی۔ قاضی نے بغیر کوئی دیر کیے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جس کو سن کر قاضی بہت حیران ہوا اور ان تینوں سے کہا، تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل سوچ کر تمہیں کوئی حل بتاؤں گا۔ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا ہے۔
दूसरे ने कहा, जिस औरत ने ये रोटियां पकाई हैं वो हमल के साथ पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, ये काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो इसने इतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ न था और इसको शरारत सूझी और इसने कुत्ता मारकर इसका गोश्त पकाया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये गोश्त कुत्ते का है? तो इसने बताया कि ऊँट, गाय या बकरी के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा गोश्त चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा इनसे मुखातिब होकर कहा, इसने कहा था कि ये रोटियां ऐसी औरत ने पकाई हैं जो 9 माह के हमल के साथ अपने पूरे दिनों से है। जवाब में दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर ये लगा? तो इसने कहा, मैंने देखा कि रोटियां एक तरफ से खूब फूली हुई और पकी हुई हैं और दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई हैं। मैंने इससे यही अखज़ किया कि रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिससे तकलीफ़ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज़ भी देख नहीं पा रही, जिसका यही मतलब बनता था कि औरत हामला है, रोटियां बनाने में तकलीफ़ महसूस करती रही है। काजी ने उसे भी कहा, तुम वो दूसरे अब्दुल्ला हो जिसको बाप की विरासत से हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातिब होकर पूछा, ये किसने कहा था कि मैं बल्दुल हराम हूँ? तीसरे ने जवाब दिया, ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा, क्या ये सच है कि वो हरामी है? तो इसकी माँ ने कहा, ये सच है कि तुम हराम से हो। काजी ने वापस आकर तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं हरामी हूँ? तो इसने कहा, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान मुकर्रर न करते और ना ही हमें कुत्ते का गोश्त पकाकर खाने के लिए भिजवाते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवा कर हमें खिलवाते। काजी ने इसे मुखातिब होकर कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे इसके बाप की दौलत से विरसा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत से काजी को देखा और पूछा, अगर ऐसा क्यों है? काजी ने कहा, क्योंकि एक हरामी ही दूसरे हरामी को ठीक ठीक पहचान सकता है और तुम भी मेरी तरह हराम की ही औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। तो इनकी माँ ने कहा, तुम्हारा बाप एक दफ़ा सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो उसे दरवाजे पर रखा हुआ पाया था। इसे घर लाया और इसका नाम भी तुम्हारी तरह अब्दुल्ला रखा और इसकी परवरिश की।